کوئی آرڈر نہیں آیا۔ تو یسٹرڈے کے اچھے آرڈر تھے لیکن اب تک کوئی اور آرڈر نہیں آیا۔ تو یہ دیکھیں جی، یہی کہہ رہی تھی کہ آرڈر کوئی نہیں آیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد جی مکس سبزی، پیاز ٹماٹر کی بھجیا اور 2 روٹیاں آرڈر آ گیا۔ چلیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ آ تو گیا نا، مطلب کہ بالکل دن خالی دن نہیں گزرا، تو الحمدللہ اچھا، مطلب کہ السلام علیکم، کیا حال ہیں، کیسی ہیں میری بہنیں، ٹھیک ہیں الحمدللہ جی۔ آرڈر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، ایک نیا دن سٹارٹ ہو چکا ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یسٹرڈے ہے، اور پہلے میرے پاس ایک آرڈر ریسیو ہوا ہے جو ہے فرینچ فرائز پراٹھا رول ہے۔ یہ تو ایک کسٹمر ہے جو کہ ڈیلی ہی یہی منگوا رہی ہیں، تو ادھر 2 آرڈر ریسیو ہوئے، آلو انڈے کی بھجیا ہے، اوپر بھی ایک آرڈر ریسیو ہوا۔ اس سے پہلے کوئی آرڈر میرے پاس نہیں آیا اس ڈیوائس پہ، اور یہ میرے یسٹرڈے کے آرڈر ہیں، تو الحمدللہ اچھے آرڈر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس دوسری ڈیوائس کے ساتھ بڑا ایشو بنا ہوا ہے میرے ساتھ، مطلب کہ میرے پاس آن شو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ویسے جو جہاں سے آرڈر کرتے ہیں نا ایپ پہ جا کے، وہاں پہ کلوز ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ ساتھ اپنے لیے بنا رہی ہوں، ناشتہ بن رہا ہے، یہ انڈا بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، کام سارے ہی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو یہ شامی بنائے ہیں صبح صبح میں نے، تو ابھی ٹھنڈے کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، پھر ٹکیاں بنا کے بھی فریزر میں رکھوں گی، تو باہر ہی رکھے ہوئے ہیں، سامنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی تک کچن میں ہی پھر رہی ہوں، تو میں نے کہا چلیں پاس ہی رکھتی ہوں، کیونکہ پھر اگر تو رکھ دوں گی نا فریج میں تو پھر ایسے ہی پڑے رہیں گے، پھر مطلب کہ 2 دن پڑے رہے، 3 دن پڑے رہے، تو ایسے ہی پڑے رہیں گے، آرڈر آئے گا تو ادھر سے ہی لے کے تو کر لوں گی، بنا کے تو بناؤں گی، تو اب اسی لیے پاس رکھے ہوئے تھے میں نے۔ تو ساتھ ایک اور آرڈر آ گیا تھا، وہ پیاز ٹماٹر کی بھجیا تھی، اور ساتھ آلو انڈا تھا، اور ساتھ روٹیاں تھیں، تو یہ دونوں بھجیا تو بن گئی، ابھی تک ٹائم کافی رہ گیا تھا، تو یہ دیکھیں آلو انڈا تو بن چکا تھا، اس میں نے ابھی تک انڈا بھی ڈالنا تھا پیاز ٹماٹر کی بھجیا میں، تو یہ والے آلو انڈا تو جو تھا وہ تو ریڈی تھا، تو وہ میں پیک کر رہی تھی، اس میں انڈا ابھی تک میں نے ابھی ڈالنا تھا، تو یہ ہلکا ہلکا پانی سا تھا، میں نے کہا اچھی طرح خشک ہو جائے نا تو پھر انڈے مزے کا بنتا ہے، تو پھر میں نے یہ ڈال دیا تھا انڈا، اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اچھی طرح پکا لیں گے کہ کچا ٹیسٹ نہ آئے، اور دیکھیں گے بھی آج ہمارے پاس اور کتنے آرڈر ریسیو ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ میری سرونگ ہوتی ہے۔ اچھا، میری بہنیں پوچھتی ہے نا باکس کا، تو میرے پاس یہی ایک ہی باکس ہے، مطلب کہ پیکنگ کے سامان میں ٹوٹلی ہر چیز میں اسی میں ہی بھیجتی ہوں، اور اس کا ویسے نمبر جو ہوتا ہے نا، نمبر باکس کے نمبر ہوتے ہیں، تو اس کا نمبر جو ہوتا ہے نا وہ 14 اونس ہے، ایک ہوتا ہے 12 اونس ہوتا ہے، ایک 16 اونس ہوتا ہے، ایک 20 اونس ہوتا ہے، تو جو میں یوز کرتی ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ 14 اونس کی ڈبی کہلاتی ہے۔ اگر آپ پیکنگ کا سامان لینے جائیں تو آپ مطلب کہ دکاندار کو کہیں نا پھر 14 اونس کی ڈبی مجھے دکھائیں، تو وہ یہ سائز آتا ہے اس میں پھر ڈبی میں، تو میں یہ والے استعمال کرتی ہوں۔ تو ادھر دیکھ لیں میں نے ٹکیاں بھی بنا لی ہیں، یہی بنی ہے بس، یہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ 1 ہفتہ ہی چلیں گی میری، اس کے بعد فریش ہی بناتی ہوں، مطلب کہ زیادہ وہ 2 منتھ کے لیے میں نہیں بنا کے رکھتی، فریش ہی بناتی ہوں۔ تو ادھر ساتھ میں نے یہ چنے بنائے ہوئے ہیں، ساتھ میں نے چنے بنائے تھے، میں نے کہا چلے اپنے لیے بھی ہو جائیں گے اور ساتھ آن بھی کر لیں گے، کافی دنوں سے میں نے بنائے نہیں تھے، تو میں نے کہا چلے بناتے ہیں کچھ، مطلب کہ مختلف کرتے ہیں، اور ساتھ مینیو میں بھی آن کرتے ہیں۔ زیادہ ڈیلے وغیرہ میں نہیں آن کروں گی، صرف کوزین میں جا کے نا تو بس چنے آن کر دوں گی اگر تو آرڈر آ گیا، تو اگر آرڈر نہ آیا کل تک یا آج شام تک تو پھر کل صبح میں اس کو کلوز کر دوں گی، کیونکہ ہم خود ہی استعمال کر لیں گے، گھر کے لیے سالن بنا ہوا ہے، تو اسی طرح روٹین رکھی ہوئی ہے، جو سالن بنتا ہے نا وہی آن کر دیتی ہوں۔ تو اس کے بعد یہ دیکھے یہ کافی دنوں سے کسٹمر میرا تھا، آلو والا پراٹھا منگواتا تھا، تو کہتا تھا بریک فاسٹ ڈیل جو 2 ہے، کباب اور وہ پراٹھا وہ آن کریں اویلیبل کریں، تو میں نے کہا چلیں، کافی دنوں سے 3-4 دفعہ مجھے کامنٹ کر چکے ہیں کہ بھی آن کریں شامی والی ڈیل آن کریں، تو میں نے کی، تو آج فوری ان کا پہلا آرڈر ہی انہیں کا آ گیا ہے، 2 کباب ہوتے ہیں اور 1 پراٹھا ہوتا ہے، تو ساتھ ان کا آرڈر آ گیا، تو یہ بنانے لگی ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میرے پاس ایک اور آرڈر تھا جس کی میں ویڈیو نہیں بنا پائی، وہ تھا ڈیل 9 تھی، اس میں مکس سبزی تھی اور ساتھ تھے 2 روٹیاں تھیں، اور یہ دیکھیں یہ اپنا کھانا بن رہا ہے، کھچڑی بن رہی ہے اپنے گھر کے لیے۔ اچھا، اس میں چاول نہیں ہے، یہ جو کا دلیا ہوتا ہے نا، جو جو ہوتے ہیں اس کا دلیا جو بازار سے ملتا ہے، اچھا اس میں کھچڑی بنی ہے اور سبزی والی بنی ہے، تو یہی گھر کے لیے بنائی ہے، اور جو مطلب کہ زیادہ اسپائسی اور ڈائٹ
ڈائٹ والے بندے ہیں نا ان کے لیے، یہ ان کے لیے بنی ہوئی ہے. تو اس کو میں نے ایڈ نہیں کیا ہوا، ایڈ کر سکتی ہوں لیکن کیا ہوا نہیں ہے کیونکہ وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے. تو ادھر دیکھیں ابھی تک کوئی میرے پاس آرڈر ریسیو نہیں ہوا، اور یسٹرڈے کے اچھے آرڈر تھے. اور یہ دیکھیں یہ اچھا پتہ ہے یہ آگے نیکسٹ ڈے کی ہے ویڈیو. میں آج کل نا میں 2 دن کی جو ہے نا 2 دن کی ویڈیو وہ اپلوڈ کر رہی ہوں ملا کے، کیونکہ بالکل آرڈرس کم ہوتے ہیں نا تو ویڈیوز بہت چھوٹی چھوٹی بنتی ہے، 5-6 منٹ کی 7 منٹ کی. تو وہ پھر میں نے کہا چلیں کیا مطلب کہ 6-7 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں کیا اس میں کروں میں. تو میں آج کل پھر کرتی ہوں کہ 2 دن کی میرے پاس ویڈیو ہوتی ہے نا، یہ پچھلے 2 دن کی میرے پاس ویڈیو تھی تو یہ میں وہ اپلوڈ کی. اور یہ ساتھ اگر یسٹرڈے کا ہے، اور یہ میرے پاس ایک آرڈر ریسیو ہوا ہے جس میں تھا شامی سینڈوچ تھا، اور کافی دیر کے بعد مجھے آرڈر ریسیو ہوا تھا. تو چلیں دیکھتے ہیں بھیا اور ہمیں کتنے آرڈر ریسیو ہوتے ہیں آج کے دن میں. کل کے جو تھے نا وہ میں نے آپ کو دکھا دیے، اور یہ ایک اور مجھے آرڈر ریسیو ہو گیا ہے. اچھا کل بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا نا، کل کی ویڈیو میں بھی اور آج کی ویڈیو میں بھی. یہ دیکھیں بریک فاسٹ ڈیل 2 وہی کسٹمر ہے، سیم کسٹمر ہے. تو کل بھی آرڈر کیا تھا اور آج بھی آرڈر انہوں نے کیا ہے. تو یہ سنگل آئٹم ہی منگواتے ہیں زیادہ طور پہ، اکیلے رہتے ہوں گے. تو ادھر یہ شامی سینڈوچ بنا رہی ہوں. تو چلیں شامی سینڈوچ بنا کے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں بناتے ہیں. تو شامی رکھ دی ہے سیلیڈ، اور یہ اوپر سے ایک اور بریڈ کا سلائس رکھ دیا اور شامی سینڈوچ ریڈی. تو چلیں اب بناتے ہیں دوسرے میں بھی پراٹھا ہے اور ایک 2 کباب ہے. تو وہ بھی آسان ہے، اس کو ریڈی فور ڈیلیوری کرتے ہیں کیونکہ یہ تو میں نے پیک کر دی ہے. اور دوسرے کے ابھی تک 30 منٹ ہے. ٹائم میں ویسے بھی بڑھا لیتی ہوں، مجھے ضرورت نہ بھی ہو نا تو بس احتیاطاً ٹائم بڑھا دیتی ہوں. تو یہ ادھر 3 فرائی کرنے لگی ہوں کیونکہ ایک مجھے کہا تھا گھر والوں نے کہ پاس کھڑے تھے تو انہوں نے کہا نہیں، میری سسٹر پاس کھڑی تھی تو انہوں نے کہا میں نے بھی ایک لینا ہے کباب. تو کافی دنوں کے بعد بنائے تھے نا، میں نے آف کیے رکھے تھے. تو وہ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نا ڈبل فرائی کر دی، ایک اور آپ کے لیے بھی فرائی کر دیتی ہوں. تو ادھر گھر کے لیے سالن بنا رہی ہوں، جلد بنا رہی تھی چکن جلد فریزی، کیونکہ آج کل مہمان آئے ہوئے ہیں تو ساری فیملی میں ممبر ہمارے جو ہے نا گھر پہ اکٹھے ہیں نا، تو پھر سالن جو ہے نا سیپریٹ ہی بن رہا ہے. پہلے تو جو ہوتا تھا نا وہی کر دیتی تھی، تو کچھ نہ آج مطلب کہ ساتھ اسپیشل بنتا ہی بنتا ہے. تو یہ دیکھیں پیاز ٹماٹر شملہ مرچ ابھی تک یہ میں نے اندر ایڈ نہیں کیے، انڈے بوائل ہوئے پڑے ہیں. تو اس کے یہ ایک اور مجھے آرڈر ریسیو ہوا ہے جو کہ ہے بیسن فرائز، مٹر پلاؤ اور ڈسپوزیبل اسپون. صحیح ہو گیا، مٹر پلاؤ بھی بنانے والا ہے، فرینچ فرائز بیسن فرائز آسان ہے. مٹر پلاؤ کو دم لگا کے بیسن فرائز بنا لوں گی. تو ڈسپوزیبل اسپون ہے تو ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. تو اسی لیے الحمد للہ اچھے آرڈر آ رہے ہیں، اچھے آ جاتے ہیں. لیکن پہلے جیسے جو ہے نا پہلے جس طرح ہوتے تھے نا آرڈرس کی روٹین تھی میری، مطلب کہ صبح ناشتے کے، دوپہر کے، شام کے اچھے مطلب کہ اچھی اماؤنٹ والے آرڈرس وہ بہت کم ہو گئے ہیں، بہت ہی کم ہو گئے ہیں. ساتھ یہ جو دوسرا آرڈر آیا یہ بھی آسان ہے کیونکہ مٹر پلاؤ ہے اور ساتھ پراٹھا ہے. تو چلے بناتے ہیں اس کو. یہ پہلے والے کا آرڈر کا میں نے پیڑا بنا کے رکھ لیا، کباب فرائی ہو گئے ہیں کیونکہ فریز نہیں تھے نا تو وہ جلدی ہو گئے. ادھر اس سے پہلے میں نے چاولوں کو بھی کر لیا ہے مسالہ بنا کے، تو پانی لگا دیا کیونکہ پھر دم لگا لوں گے نا تھوڑی ٹائم، دم کو بھی تو چاہیے ہوتا ہے کہ اگر اچھا ٹائم دم کو مل جائے تو چاول زیادہ مطلب کہ رائس زیادہ مزے کے بنتے ہیں. جتنا ٹائم ملے گا اتنے مزے کے بنتے ہیں، دم کا ٹائم ہو تو اتنا مزے کے بنتے ہیں. تو اس کو یہ دیکھیے ابھی ریڈی فور ڈلیوری کریں گے کیونکہ پراٹھا ہی بنانا ہے نا، تو رائڈر کے آنے تک پراٹھا بن جاتا ہے. تو وہ میں نے ڈال لیا تھا پراٹھا ادھر. تو میں بناتے ہیں گے اس طرح سادہ سا پراٹھا، کوئی بلوں والا کچھ نہیں، سمپل پراٹھا بناتی ہوں. کوئی میں نے بلوں والا تو ایڈ ہی نہیں کیا ہوا، وہ بالکل نا عجیب سا پھر میرے سے نہیں بنتا. میں کہتی ہوں بس جتنا سمپل مینیو ہو نا اتنا اچھا ہے. تو ادھر یہ بیسن فرائز بنا رہی ہوں، اس میں نے ہر چیز ڈالی ہے جس طرح پکوڑوں میں ڈالتے نا اسی طرح ساری چیزیں ڈال کے، لیکن پانی بہت تھوڑا لگانا ہے، اس میں ہلکا سا پانی لگانا ہے کہ بس بیسن اوپر چپک جائے. تو پتیلی میں ڈالتے ساتھ اس کو فوراً ہلانا نہیں ہے. تو یہ دیکھیں جی ایک اور آرڈر ریسیو ہو گیا ہے، آلو مٹر ہے اور 3 روٹیاں ہیں. تو چلیں بنائیں گے پہلے. اب اس کو پہلے ان دونوں کو ریڈی فور ڈلیوری کرتے ہیں نا، اس کے بعد پھر آلو مٹر والا بنائیں گے. لیکن اگر ٹائم مل گیا تو ساتھ ساتھ جو ہے نا مٹروں کو بھی دم لگا لیں گے نا، آلو مٹروں کو. اچھا میں کہہ رہی تھی نا ان کو فوری نہیں ہلانا، یہ آپ میں نے ڈالے ہیں نا تو ابھی میں نے چمچہ بالکل نہیں چلایا، اچھی طرح فرائی ہوں گے نا اس کے بعد میں ان کو چمچہ چلاؤں گی کہ بیسن نہ اترے.
تو یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر خود بخود ہی پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ ہاں بھئی اب آپ چمچہ ہلا سکتے ہیں. تو ادھر ساتھ میں نے رکھ لیا تھا کیونکہ مٹر پلاؤ کو دم لگایا ہوا تھا اور پراٹھے رہتے تھے، تو میں نے کہا چلیں ساتھ پہلے نا مسالہ بھی ساتھ ساتھ بناتے ہیں جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے نا. تو پھر بھئی ان کو بھی نہیں لیٹ ہوگی، تو یہ انڈا پراٹھا اور یہ فرائز اور مٹر پلاؤ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دم لگایا ہوا ہے، وہ رائڈر آئے گا تو میں نے دم اس کا کھولنا ہے کیونکہ جتنا دم اچھا لگے گا اتنا مزے کا بنے گا. اور یہ مٹر اور سارے مسالے وغیرہ ڈال کے تو اچھی طرح میں نے بھون لیا. اب میں اس میں پانی لگا کے پریشر لگا دوں گی، یہ بھی میرا ساتھ ریڈی ہو جائے گا. پھر روٹیاں صرف رہ جائیں گی بنانے والی تو وہ بناؤں گی. وہ بنانے سے پہلے جو ہے نا میں ان کو ریڈی فور ڈلیوری کروں گی اور ان کو پیک کروں گی کیونکہ دونوں کے رائڈر آ گئے ہیں. تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ میں پیک کر رہی ہوں. یہ بیسن فرائز جو ہیں اتنی پیکنگ میں دیتی ہوں. یہ پراٹھا بھی بنا لیا ادھر پریشر بھی میرا لگا ہوا ہے، تقریباً یہ بھی ہو جائے گا. ادھر انڈا بنانا ہے بس. اور انڈا پراٹھا جو ہے نا وہ میں پیک کرتی ہوں کہ انڈا جو ہے نا وہ میں پراٹھے کے اندر رکھ کے پیک کرتی ہوں. میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں میں کس طرح کر کے پیک کرتی ہوں. پراٹھا بنا لیا، پراٹھا بنانے کے بعد پھر میں دونوں سرونگ ڈالوں گی، مٹروں کی چاولوں کی ڈالوں گی کیونکہ یہ دیکھیں بہت مزے کے بنے پڑے ہیں الحمد للہ، بہت مزے کے بنتے ہیں. اور ادھر میں نے آلو پالک بنائی ہوئی ہے ساتھ، اور ساتھ باقی سالن بن رہا ہے. اور سارا دن الحمد للہ اچھا گزر جاتا ہے، کچن میں گزرتا ہے اور اچھا گزر جاتا ہے. اور یہ ابھی 13 منٹ رہ گئے ہیں اور آلو مٹر تھے اور روٹیاں تھیں جو ابھی میرے بس روٹیاں بنانے والی رہ گئیں کیونکہ پریشر کو میں نے آف کر دیا ہے. اور ابھی میں نے ادھر پیڑے بنائے ہیں روٹیاں بنانے کے لیے. تو ابھی یہ پریشر میں ہی جو اس کا پریشر بنا ہوا ہے وہ کھڑا رہے. اور ساتھ ادھر ابھی میں نے سالن اور رکھ لیا ہے کیونکہ یہ میں نے اتار کے رکھ دیا تھا، آرڈر تھے نا 3-4 کٹھے تھے نا تو پھر میں نے اٹھا کر رکھ دیا تھا اتار کے. تو یہ دیکھیں آلو مٹر میرے ریڈی ہیں تقریباً، اور تقریباً کیا ریڈی ہو چکے ہیں. روٹیاں میں نے پیک کر لی ہیں اور آلو مٹر بس پیک کرنے لگی ہوں. اچھا یہ میں 2 سرونگ بناتی ہوں، 1 سرونگ نہیں ہے 2 سرونگ ہے. اور ادھر جو ہے نا 1 منٹ رہ گیا اور رائڈر بھی آنے والا ہے اور اس کو میں ریڈی فور ڈلیوری کر دیا کیونکہ نیٹ نہیں ہے اسی لیے وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. کیونکہ بس اب میں نے ڈبی میں ڈال کے پیک کرنا ہے نا، اور تو میں نے کچھ نہیں نہ کرنا. تو یہ ریڈی فور ڈلیوری کر دیا ہے اور جو ہے رائڈر ویٹ کر رہا ہے اور میں باہر پکڑا کر آئی ہوں رائڈر کو اور ابھی تک اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ادھر جو ہے نا ادھر میں نے اس میں ساری ویجیٹیبلس ڈال دی ہیں جو میں چکن جل فریزی بنا رہی تھی. تو باقی اب ٹمیٹو اور چینی اور یہ ہر چیز باقی ابھی ڈالنی ہے میں نے کہا چلو تھوڑی سبزیاں سوتے ہو جائے نا. تو پھر اوپر سے یہ انڈے ڈالوں گی. انڈے ڈالنے کے بعد پھر میں اس میں ٹمیٹو ڈالوں گی، ہلکی سی چینی ڈالوں گی. ٹمیٹو بھی ڈالیے، چینی بھی ڈالیے اور ہلکا سا نا تقریباً 1/4 کپ جو ہے نا پانی کا، چائے والا کپ وہ میں نے پانی کا لگایا ہے کیونکہ تھوڑا ہلکی گریوی ہو نا تو وہ زیادہ مزے کا بنتا ہے. تو ادھر ٹمیٹو بھی میں نے ڈالی ہے. ٹمیٹو جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنا زیادہ مزے کا بنے گا. اور یہ چلی سوس ہلکا سا ڈال رہی ہوں اور سویا سوس ڈالوں گی تھوڑا ہلکا زیادہ نہیں، پھر زیادہ برا ٹیسٹ بن جاتا ہے اگر زیادہ کچھ ڈال دیں. تو یہ اس کو اب میں نے دم لگا دیا ہے اور ادھر میں نے پریشر بھی خالی کر لیا اور کچرا پھینکتے ہیں باہر. اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میری دوسری سرونگ پڑی ہوئی ہے. اچھا میرے کچھ بہنیں کو کورس کرتی ہے کہ آپ اپنے پاس ہی کچرا رکھتی ہیں تو میرے پاس وہ دور پڑی ہو، دور ہے ڈسٹ بن ہے، ادھر پھینکنے جاؤں تو اس سے اچھا ہے کہ میں پاس ہی پلیٹ میں رکھتی رہتی ہوں نا. تو جب اچھی طرح پلیٹ فل ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد پھر میں کر دیتی ہوں باہر پھینک دیتی ہوں. اور پھر یہ ساتھ مجھے آرڈر ریسیو ہوا تھا یہ، اب پھر اس کے بعد شام کو آرڈر آیا تھا یہ آرڈر تھا اور اس کے بعد کوئی اور آرڈر نہیں آیا. شام کے وقت مطلب کہ شام کا ہی ٹائم تھا، تقریباً 5 کا ٹائم تھا کہ اتنا ہی کچھ ٹائم تھا، مجھے سے یاد نہیں ہے. تو یہ پھر مجھے آلو بینگن تھے اور روٹیاں تھیں ان کا آرڈر آیا تھا. تو آلو بینگن بنانے ہیں سیم وہی اسی میتھڈ سے بنانے ہیں، کوئی اور نہیں بھئی اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا. تو ادھر ساتھ میں دودھ بھی بوائل کر رہی تھی اور ساتھ بینگن بھی نکال کے لے آئی تھی. اچھا یہ دیکھیں بینگن میں نکال کے لائی سارا کا سارا خراب نکلا، اوپر سے اتنا مزے کا اچھا لگ رہا تھا نا فریش اور سارا خراب نکلا. پھر میں ایک اور بینگن لائی مطلب کہ وہ چیک کیا وہ کچھ بہتر تھا تو پھر میں نے اس کے پیس بنا کے اندر ڈالے تھے، سارا خراب نکلا تھا جو پہلے نکال کے لائی تھی نا. اچھا نا میں نا ایک سرونگ میں نا ایک ہی بینگن ڈالتی ہوں، مطلب کہ وہ ہوتا ہے انف ہو جاتا ہے، مطلب کہ ایک آلو ہو جاتا ہے اور ایک بینگن ہو جاتا ہے تو ایک سرونگ بن جاتی ہے. تو ابھی ادھر
ٹائم رہتا ہے، 22 منٹ رہتا ہے، میں نے دم لگا دیا، بس اتنی دیر میں ہو جائے گا یہ، اور 7 روٹیاں بنا لوں گی۔ اور ابھی تک اس پہ کوئی آرڈر نہیں آیا، شام ہو چکی ہے اور ابھی صبح سے لے کے اب تک کوئی آرڈر نہیں آیا۔ تو یسٹرڈے کے اچھے آرڈر تھے لیکن اب تک کوئی اور آرڈر نہیں آیا، تو یہ دیکھیں جی، یہی کہہ رہی تھی کہ آرڈر کوئی نہیں آیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد جی مکس سبزی، پیاز ٹماٹر کی بھجیا اور 2 روٹیاں آرڈر آ گیا۔ چلیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ آ تو گیا نا، مطلب کہ بالکل دن خالی دن نہیں نہ گزرا، تو الحمدللہ اچھا، مطلب کہ بڑا آرڈر آ گیا ہے تو کافی اچھا ہے۔ تو چلیں بناتے ہیں اس کو بھی۔ یہ ادھر میں نے کیا ہوئے پیڑے بنا کے رکھ لیے ہیں، پیاز ٹماٹر کی بھجیا بنا رہی ہوں، ادھر ساتھ میں نے پیاز رکھے ہوئے ہیں تھوڑے سے بھی سافٹ ہو جائے نا، اس کے بعد ٹماٹر ڈالوں گی۔ اگر ٹماٹر پیاز سارے اکٹھے ڈال دو نا تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، وہ ٹماٹر زیادہ گل جاتے ہیں۔ تو ادھر میں نے مٹر پلاؤ مکس سبزی کو دم لگایا ہوا ہے، کیونکہ مٹر پلاؤ کہہ رہی ہوں، تو مکس سبزی کو بھی بھون کے تو میں نے دم لگایا ہوا ہے۔ تو ادھر ٹماٹر میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے، وہی ہلکے سے وہ سافٹ ہو جائے نا پیاز، تو اس کے بعد پھر میں اس میں ایڈ کروں گی۔ تو چلیں کچرا رکھتے ہیں سائڈ پہ، اور اس کے بعد جو ہے بناتے ہیں، بس روٹیاں بنانی ہیں اور یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ابھی اور کوئی ہمیں آرڈر ریسیو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو ابھی اس میں ڈال دوں گی۔ تو یہ دیکھیں جی 3 اکٹھے آرڈر، اور آرڈر دیکھیں 6 روٹیاں ہیں، 6 روٹیوں کا آرڈر تھا، تو میں نے کہا چلے دکھائیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں بھئی کس طرح کے آرڈر آتے ہیں۔ اور یہ آلو مٹر کا ہے، تو یہ مٹر پلاؤ اور 2 شامی کباب ہیں، اور مٹر پلاؤ بنانے والا ہے، وہ پہلے جو میں نے بنایا تھا وہ دونوں سرونگ چلی گئی تھی، اور جو آلو مٹر ہے وہ تو میرے پاس ادھر کے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک میں نے اٹھا کے فریج میں بھی نہیں رکھے، کیونکہ ابھی موسم چینج ہو گیا نا، تو اس لیے میں رکھتی نہیں ہوں، پاس ہی رکھے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ بناتے ہیں مٹر پلاؤ، تو ادھر چاول میں نے بھگو دیے ہیں اور بناتے ہیں، ساتھ شامی بنائیں گے، سارا کام مطلب کہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اور آرڈر ریسیو ہوا ہے، یہ ہے دال چاول، اسپائسی فرینٹوس، آلو والا پراٹھا، اور کیا چیز تھی، چلو 1 منٹ میں دیکھتی ہوں، اور کیا چیز تھی، کڑی پکوڑا، آلموسٹ ہر چیز ہے۔ اسپائسی فرینٹ ٹوسٹ بنانا ہے، دال چاول بھی ہیں، آلو والا پراٹھا، رائتا، ساری چیزیں، کڑی پکوڑا، ساری چیزیں ہیں۔ تو چلیں جی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اللہ حافظ۔